بسم اللہ الرحمن الرحیم ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیصمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحى وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی سورہ نجم کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام نجم ہے اور یہ سورت مکیہ ہے۔ اس میں 62 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں اور 1450 حرف ہیں۔ کتنے؟ 1450 حرف ہیں۔ لہذا جو شخص پوری سورت کی تلاوت سنے، ایسے ہر سننے والے کو 1450 نیکیاں ملیں گی، اور جس کو اس کی تلاوت کا شرف حاصل ہو جائے اس کو 14,500 نیکیاں ملیں گی۔ یہ صرف تلاوت کا اور اس کے سننے کا ثواب ہے۔ اگر اس کے معنی سیکھیں گے تو ثواب بڑھے گا، اور عمل کریں گے تو ثواب اور بڑھے گا۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں
ذکر ہے ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ کیا انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تمنا آدمی بہت ساری چیزوں کو کرتا ہے، مگر وہ تمنائیں اس کی پوری نہیں ہوتی۔ کشتی پر چلنے والے، کشتی پر سفر کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ ہوا ان کے پیچھے سے چلے یا آگے سے؟ پیچھے سے چلے تو جلدی پہنچ جائیں گے۔ سائیکل چلا رہا ہے آدمی، سامنے سے تیز ہوا آ رہی ہے، چلانے میں زحمت ہو رہی، طاقت لگ رہی ہے، تیزی کے ساتھ سفر نہیں ہو رہا ہے، اور پیچھے سے اگر ہو تو پھر چلنے میں، سائیکل چلانے میں آسانی، کشتی کے آگے بڑھنے میں آسانی، مختصر وقت میں سفر زیادہ ہو جائے گا۔ تو اگر پیچھے سے ہوا چلے تو اس ہوا کو کہتے ہیں موافق۔ موافق، جیسا ہم چاہتے تھے اسی طبیعت کے مطابق ہوا چل رہی۔ اور اگر سامنے سے ہوا چلے تو اسے کہتے ہیں مخالف، جدھر سے ہم چاہتے نہیں تھے ادھر سے ہوا چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں باد مخالف۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو باد مخالف کا مطلب سمجھے وہ ہوا جو سامنے سے آ رہی، چلنے نہیں دے رہی، بڑھنے نہیں دے رہی، کہ بڑھو، اسی میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت مت ہارو۔ تو کشتی والے یہ چاہتے ہیں ہوا موافق چلے، مخالف نہ چلے، مگر چاہتے ضرور ہیں، مگر ان کی تمنا ہمیشہ پوری نہیں ہوتی۔ سہیں گے تیری رنجش گو طبیعت سہ نہیں سکتی، اور ہوا ہر وقت کشتی کے موافق رہ نہیں سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے انسان جو تمنا کرتا ہے وہ اس کی پوری ہو جائے ضروری نہیں۔ یہاں کون سی تمنا کا ذکر ہے؟ یہاں جس تمنا کا ذکر ہے وہ تمنا تو کبھی نہیں پوری ہوگی۔ مکے کے مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اس تمنا میں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اگر اللہ کے وہاں بات فرص ہوئی، حساب کتاب ہوا، تو دنیا میں بھی یہ ہمارے کام بنا دیں گے ہمارے بت، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے۔ یہ تمنا ان کی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے انسان کی وہ تمنا جو کرتا ہے پوری نہیں ہوتی۔ کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ یہ تمنا تو ایسی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بت نہ دنیا میں کام بنا سکتے ہیں، وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، دو بچے باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی کہیں آواز کہاں سے آ رہی؟ شروع ہوا ہے ابھی وہ گڑبڑ شروع۔ الگ الگ بٹھاؤ ان کو، الگ الگ بٹھاؤ ان کو۔ یہ بیچ میں جو لڑکا بیٹھا یہ بہت گڑبڑ ہے۔ تو یہ تمنا ان کی کبھی نہیں پوری ہوگی۔ بت جو خود اپنی سیفٹی نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ دوسرے آدمی کی کیا حفاظت کریں گے؟ تو نہ دنیا میں پوری ہوگی نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور اولا دنیا کی بھلائی۔ بھلائی جو کچھ ملے گی، کامیابی جو ملے گی، وہ دنیا میں بھی اللہ ہی کے دینے سے ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ ہی کے دینے سے ملے گی۔ بت نہ دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عجیب بات، عقل کا علاج کرو۔ بت تو بالکل لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، ان کے پیر ہوتے ہیں مگر وہ چل نہیں پاتے۔ ہاتھ بنائے جاتے ہیں بتوں کے، اسی کو دیکھ لو تم لوگ، اسی کو دیکھو۔ ہاتھ بنائے جاتے ہیں بتوں کے مگر پکڑ نہیں سکتے، کان ہوتے ہیں مگر سن نہیں پاتے ہیں، ہے
آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھ نہیں پاتے. تو اللہ فرماتا انسان جو ان کی پوجا کرتا ہے وہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. تو پجاری جو ہے وہ جس کی پوجا کی جا رہی اس سے زیادہ اعلیٰ ہے، بہتر ہے، افضل ہے. حالانکہ معبود جس کی پوجا کی جائے پوجا کرنے والوں سے اچھا ہونا چاہیے، پاور زیادہ ان کے پاس ہونا چاہیے. مگر عقل کے اندھے دیکھ رہے ہیں کہ پجاری میں زیادہ طاقت ہے اور جس کی پوجا کر رہا ہے اس میں، اور پھر بھی پوجا کر رہے ہیں. اور یہ پوجا کرنے والے ہیں کون؟ پاگل ہیں، پاگل ہیں. یہ پوجا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پاگل ہیں، سیڑھی ہیں. دنیا میں، پوری دنیا کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی ہے. جتنے اس پجاری اس کی پوجا کرتے ہیں یہ سب پاگل لوگ ہیں. یہ آئی ایس ہیں، پی سی ایس ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، پورے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں اور پوجا کس کی کر رہے ہیں؟ بتوں کی، جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ان سے کم درجے کے ہیں، خود ان سے اچھے ہیں. یہ عقل کے خلاف بات ہے یا نہیں؟ وہ پھر بھی کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ان بتوں سے تم نے کیا امید وابستہ کی ہے؟ یہ بت تمہارا کیا بنائیں گے؟ اگر تمہارے کچھ کام آ سکتے تو انسان سے بھی جو اعلیٰ ہیں وہ کون ہیں؟ انسان سے بھی جو اعلیٰ ہیں وہ کون ہیں؟ فرشتے. وہ تمہارے کام آ سکتے تھے. ایک ایک فرشتے میں کتنی طاقت ہے کہ ایک فرشتے نے اٹھایا زمین کو، 7 بستیوں کو اٹھایا جبریل نے اور اوپر سے پٹک دیا. ایک فرشتے کی طاقت. ایک چیخ ماری اور پورا کا پورا شہر موت کی نیند سو گیا. یہ فرشتے کی طاقت ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود فرشتے بھی اللہ کی مرضی کے بغیر تمہارا کام نہیں بنا سکتے. سنیے کیا کہا خدا نے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں. کتنے ہی کا مطلب تھوڑے سے، کتنے ہی یعنی بہت بے گنتی بے حساب ہیں. کتنے فرشتے ہیں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا 7 آسمان میں سے کسی آسمان پر اتنی جگہ نہیں ہے ایک بالش کے برابر بھی. ہر جگہ میں نے دیکھا فرشتہ سجدے میں ہے. آسمان چھوٹا سا ہے بڑا سا، اور 7 آسمان، اور 7 آسمان پہ فرشتے سجدے میں مجھے ملے. تو کتنے فرشتے ہوں گے؟ پھر آپ نے فرمایا اور 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے. اس کعبے کا نام کیا ہے؟ آ چکا اس سے پہلے سورہ طور میں. کیا نام ہے اس کا؟ بھول گئے؟ بیت المعمور. جیسے زمین کے فرشتے کا طواف ہو، جیسے زمین کے کعبے کا طواف ہوتا ہے، آسمان کے اس فرشتے کا طواف فرشتے کرتے ہیں. ہم لوگ تو سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا اور فرمایا کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ کر لیا طواف، اب قیامت تک دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا. اس سے اندازہ ہوتا کب سے طواف ہو رہا اور کب تک ہوگا. لیکن ایک بار کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے، اس کا مطلب فرشتوں کی تعداد بہت کم ہے. اچھا زیادہ ہے؟ اچھا. اللہ کہتا کتنے ہی فرشتے ہیں، بے گنتی بے حساب فرشتے ہیں، اور انسانوں سے بہت اعلیٰ ہیں، طاقت میں، قوت میں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں. مگر وہ فرشتے بھی ان کی سفارش نہیں کر سکتے. بت کیا کریں گے؟ فرشتے بھی سفارش نہیں کر سکتے. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. فرشتے کر سکتے ہیں سفارش، مگر اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط
اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے. اگر اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار بھی پر نہیں مار سکتا. فرشتوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا تم بہت دیر میں آتے ہو جبریل، میرا جی چاہتا ہے جلدی جلدی آیا کرو. تو جبریل کیا بولے؟ جتنا آپ کا جی چاہتا اس سے زیادہ ہمارا جی چاہتا آپ سے ملنے کا. لیکن وجہ کیا ہے؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے. جب جبریل اللہ کی مرضی اور کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے تو دوسرا فرشتہ کسی کی سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ فرمائے یہ بت کیا سفارش کریں گے؟ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے وہ بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط اللہ ان کو بولو نا، اس کا مطلب سمجھے نہیں. جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے سفارش نہیں. دوسری شرط کیا ہے سفارش کے لیے؟ لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ چاہے اور سفارش پسند کرے. اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو فرشتہ کیا ہے؟ اس کی سفارش نہیں کر سکتا. اب دو باتیں ہوئیں. یہ بت جو ہیں ان کو اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہے؟ بولو نہیں دی. اور دوسرے سفارش کس کی کریں گے؟ وہ لوگ کیوں پوجا کر رہے تھے کہ یہ ہماری سفارش کرے؟ مشرک. اور کافروں کی سفارش تو کوئی بھی نہیں کرے گا. کافروں کی سفارش اللہ کو پسند ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اور سفارش کرنے والوں کی سفارش سے فائدہ نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں بڑے. جتنے پیغمبر ان کے بعد میں آئے ہیں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. وہ ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں. مگر ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر ہے. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اس کی سفارش نہیں کریں گے. کیوں؟ انہیں کافر کی سفارش کرنے کی اجازت نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمیۃ الانثى، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور وہ کون لوگ تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ مکے میں مشرک کافر. اللہ فرماتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کو ڈر بھی نہیں ہوتا اللہ کے وہاں کچھ بولیں گے تو جواب دینا پڑے گا، پکڑ ہوگی، کچھ نہیں. وہ جو جی چاہتا ہے بک دیتے رہتا ہے، جو جی چاہتا ہے کرنے لگتا ہے. تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے. کیسے؟ زنانے. کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بیٹی. اور جتنے بھی آپ دیکھیں گے بت خانوں میں جہاں بت رکھے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ بت کیسے ہوتے ہیں؟ لیڈیز ہوتے ہیں جینٹس ہیں؟ زیادہ تر لیڈیز ہیں. یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے. اور کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. آپ بتائیے بیٹا ہونا اور بیٹی ہونے کا فیصلہ کون کرے گا؟ بغیر دیکھے ہوگا؟ دیکھ کے ہوگا؟ فرشتوں کو دیکھا ہے کسی نے؟ فرشتوں کو مذکر و مؤنث جینس اور لیڈیز ہونے سے کیا مطلب؟ نہ ان کی اولاد ہوتی ہے، نہ ان کے اندر مرد ہیں، نہ عورتیں ہیں. یہ اپنی طرف سے اندازے لگا کر کہہ رہے فرشتے کیا ہیں؟ لیڈیز ہیں. اور کیا ہیں؟ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں.
اس طرح کی باتیں جو آدمی کہے بغیر علم کے وہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ ہمیں اس کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اگر ہم جواب نہ دے پائے تو ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے، حالانکہ فرشتوں کا لیڈیز اور جینس ہونے سے کیا تعلق؟ وما لهم به من علم، اللہ کا نام تو رکھ دیا انہوں نے مگر علم نہیں ہے ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں۔ عزا ایک بت کا نام تھا، عزا۔ عزا جو نام ہے یہ لیڈیز ہے، جینس نہیں ہے۔ جیسے عزیز جینس ہے، عزیزہ لیڈیز ہے نا، جیسے عدیل جینس ہے، عدیلہ لیڈیز، ایسے ہی عزیز اللہ کا نام ہے اور عزا بت کا نام رکھا۔ عزیز کی مؤنث ہے عزا لیڈیز، تو نام بت کا نام کیا تھا؟ ابھی گزر چکا اس سے پہلے آیت میں، منات اور عزا، تو عزا نام رکھا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کی لیڈیز بنا لی ایک، کیا؟ لات۔ منان اللہ کا نام ہے، اس کی لیڈیز بنا لی منات۔ لات، منات، عزا یہ ان کے مشہور بت تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے نام رکھ لیے ان کے، حالانکہ ان کو علم نام کی کوئی چیز ان کے پاس، اور جتنا ان کے مذہب ہے بت پرستوں کا، ان کے پاس کوئی پروف، کوئی دلیل آج بھی نہیں۔ اگر آپ سوال کر دیں تو کیا ہوگا؟ فوراً بغلے جھانکنے لگے، ہمیں تو سمجھ میں ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے۔ اب جیسے وہ تصویر بنی ہوئی کس کی، وہ جو ایک بت ہے جس کے سر کے اوپر سونڈ ہے، یہ دیکھیے بتا رہے ہیں، یہ جانتے ہیں، گڑیش۔ تو ان کے پورا جسم جو ہے انسانوں جیسا، مگر سر جو ہے ان کا ہاتھی جیسا۔ اب ان سے پوچھئے یہ کیا چکر ہے بھائی، پورا سر تو انسانوں جیسا پورا جسم ہے اور سر کیسے؟ کہنے لگے وہ آئے تھے اور وہ نہا رہی تھی، انہوں نے اندر جانے نہیں دیا تو انہوں نے غصہ آیا، انہوں نے ان کا سر کاٹ دیا۔ بعد میں جب وہ بہت روئی دھوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ جو سر کٹا ہوا تھا وہ نہیں لگایا، بلکہ ہاتھی کا سر کاٹ کر کے اور لگا دیا۔ اب یہ کام کیا کس نے؟ خدا نے کیا۔ ہاتھی کو قتل کیا، یہ کیا ہے؟ جیو ہتیا ہے نہیں ہے؟ ارے بولو۔ اور بیٹے کو قتل کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہتیا ہے۔ اور یہ ہتیا کون کر رہا ہے؟ یہ ارے کون کر رہا ہے؟ ان کے خدا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو خدا کر رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے صاحب یہ تو کوئی بات نہیں، اگر وہ خدا ہی تھے، اگر باقاعدہ ان کو سر لگانا ہی تھا تو ہاتھی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی سر لگا دیتے۔ تو کوئی جواب ہی نہیں دیں گے، ایسے ہی سنتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ نہیں چلتے ہیں مگر اٹکلوں پر، اندازے پر، جو کہانیاں گڑھ دی گئی ہیں انہی پہ چلے جا رہے ہیں، عقل سے سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان اور باطل خیالات حق کے مقابلے میں کام نہیں آتے۔ عقیدے کے لیے مضبوط علم کی ضرورت ہے، اور ان کے بعد علم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، خالی گمان خیال۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ لوگ مانتے نہیں تھے، صحیح علم آ رہا تھا پھر بھی اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں ان میں کچھ نہیں رکھا، یہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سمجھتے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی وجہ سے بہت غم ہوتا تھا،
سیدھی سی بات ہے اور سمجھ نہیں رہے. جب آدمی نہیں سمجھتا اور آدمی سمجھا رہا ہو اور پوری محبت کے ساتھ سمجھا رہا ہو اور انجام اس کا معلوم ہو کہ نہیں سمجھے گا مارا جائے گا, تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے, خوشی. اور اللہ کے نبی کو تو اتنا افسوس ہوتا تھا, اللہ اکبر, اتنا افسوس, ایسا لگتا تھا کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا, اتنا افسوس. اللہ کو منع کرنا پڑا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایسا لگتا ہے پیغمبر اگر یہ ایمان نہیں لے آئیں گے تو آپ جان دے دیں گے. اس قدر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کا کام سمجھانا تھا, آپ نے سمجھا دیا, اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ توجہ نہیں دے رہے اے پیغمبر, آپ کو بھی ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ, آپ اعراض کر لیجئے, منہ پھیر لیجئے اس شخص سے جو حق کو قبول کرنے سے, ہماری نصیحت سے منہ پھیر لے. آپ بھی اس کی طرف توجہ ہٹا لیجئے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور یہ سمجھے گے بھی نہیں اس لیے کہ ان کا ارادہ خالی دنیا کمانے کا ہے. جانور کا کیا ہوتا ہے؟ جانور کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے, کوئی اسکیم ہوتی جانور کے سامنے؟ بھئی کھانا اور پینا اور بچے پیدا ہو گئے, ختم. اسی دنیا ہی میں کھا لو پی لو, بس یہی جانور سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ جانوروں کی طرح ان کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے, دنیا کمانا. ذالک مبلغہم من العلم, یہیں تک ان کی سمجھ ہے, خالی دنیا تک ہے, آگے یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جس آدمی کو آگے کے بارے میں اندیشہ ہو, مرنے کے بعد بھی زندگی ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, سوالوں کا جواب دینا ہے, وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا. ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی, بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا اور جو بھٹک جائے گا. ہمیں نہیں پتا, آج یہ تہجد گزار ہے اور کل فرض بھی نہیں پڑھے گا. ہمیں نہیں پتا یہ آدمی بڑا دیندار ہے اور کل یہ قادیانی بن جائے گا, کل یہ شکیل بن حنیف کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. ہمیں نہیں پتا, مگر اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو تو اتنی دیر میں کیوں بولے؟ آپ کو بھی پتا تھا پھر بھی اتنی دیر میں بولیں. آپ کا رب جانتا ہے کون ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر آیا اور کون سیدھے راستے پر آئے گا. آپ کا کام صرف سمجھانا ہے. ہدایت پر آنا, لانا نہ لانا یہ اللہ کا کام ہے. لہذا آپ فکر میں نہ پڑیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. اللہ فرماتا اللہ کو پتہ بھی ہے کون ہدایت پر آئے گا کون ہدایت پر نہیں آئے گا, اور اللہ تعالیٰ ہدایت پر آنے والوں کو بدلہ دینے پر قادر ہے اور نہ ماننے والے کو سزا دینے پر بھی قادر ہے. کیوں؟ یہ آسمان کس کا ہے اور زمین کس کی ہے؟ اللہ کا. مجرم اگر بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور یہ اللہ نے دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ کھا لو, کما لو اور پی لو اور مست ہو جاؤ, اس لیے بنائی دنیا. دنیا تو ورکشاپ ہے, کام کرنے کی جگہ ہے, کام کرنے پر تنخواہ ملتی ہے, مزدور کو مزدوری ملتی ہے. مزدوری کی بدلہ مزدوری ملنے کی جگہ دنیا نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے کیا بنائی ہے؟ آخرت. تو ورکشاپ ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی. لوگ روز پیدا ہوتے ہیں اور لوگ روز مرتے ہیں. یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ 6 مہینے سے ہے.
شروع سے چل رہا ہے. کتنے آئے پیدا ہوئے, کتنے مر گئے, اور روز یہی ہو رہا ہے. اس پیدا کرنے کا اس کے بعد مر جانے کا کوئی مقصد ہے نہیں ہے, بلا وجہ ہے سب. اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی ہے, لوگوں کو پیدا کر رہا ہے, ان کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اور اتنے بڑے بڑے کارنامے دنیا میں انجام دے رہے, لوگ ظلم کر رہے ہیں, نیک کام بھی کر رہے ہیں, سب بلا وجہ ہی ہو رہا ہے. ایک آدمی نے پنڈال لگایا اور بڑی زبردست دعوت کی, 75 قسم کے کھانے تیار کرائے. جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ آپ نے دعوت کیوں کی, تو کہنے لگا یوں ہی. کیسے؟ یوں ہی بلا وجہ. تو لوگ کیا کہیں گے, بڑا عقل مند آدمی ہے. کیا کہیں گے, بڑا بیوقوف آدمی, اتنا پیسہ بہایا, اتنا کام کیا بلا وجہ. تو اللہ تعالیٰ نے, اس نے تو خالی ایک دعوت کی تھی, اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی, اتنے بندوں کو بنایا, اس کے بعد انہوں نے کھلایا اور پلایا, ان کی ضرورتیں پوری کی, اور اس کے بعد موت دے دی بلا وجہ. کوئی سبب نہیں ہے اس کا. ہے موت میں ضرور کوئی راز دل نشیں, سب کچھ کے بعد کچھ بھی نہیں, یہ تو کچھ نہیں. وہ راز کیا ہے؟ یہاں عمل کرو اور ہمارے وہاں آؤ, پھر ہم تمہیں بدلہ دیں گے. اسی کا ذکر ہے, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برے کام کیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو جنہوں نے اچھے کام کیے. جنہوں نے اچھے کام کیے ان کا بدلہ اچھا, اور جنہوں نے خراب کیے ان کا بدلہ خراب. اچھے کام کے بدلے کو کیا کہتے ہیں؟ ثواب کہتے ہیں, اور برے کام کے بدلے کو عذاب کہتے ہیں. یہ بدلہ ملنا ضروری ہے. انبیاء یہی سمجھانے آتے ہیں, آدمی کو اگر یقین ہو جائے بدلہ ملے گا مجھے, تو آدمی دوسرے کی جائیداد پر پھر قبضہ نہیں کرے گا, کسی کی عزت کو نہیں لوٹے گا, حلال و حرام میں فرق کرے گا, کسی کا حق نہیں مارے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں, اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. اور بدلہ کتے کا دے گا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرے کے برابر نیک عمل ہوگا تو بدلہ ملے گا, اور ذرے کے برابر اگر برا عمل ہوگا تو سزا ملے گی. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی, بالکل خالی. بالکل خالی ہاتھ, صرف ایک نیکی, اور گناہ ہی گناہ ایک نیکی. اللہ کہے گا جاؤ, جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں تلواؤ جا کے. تو وہ کہے گا اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہمارا کیا حشر ہونا ہے, یہ ایک نیکی اتنی ہزاروں دفتر گناہوں کے دفتروں کے سامنے, رجسٹروں کے سامنے, اس کی کیا اوقات؟ ما هذه البطاقة ما هذه السجلات, اس پردے کی اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ ہم نہیں آئیں گے تلوانے. اللہ کہے گا جاؤ تو تلوانے, لا ظلم اليوم, آج ظلم نہیں ہوگا. اللہ کے کہنے سے وہ جائے گا. 99 رجسٹر ایک رکھے ہوں گے پلے میں, سب میں گناہ, اور نیکیوں کے پلے میں وہ پردہ جیسے ہی رکھا جائے گا, فتاشت السجلات, 99 رجسٹروں والا پلہ اوپر اٹھ جائے گا, اور وہ پردے والا پردہ نیچے جھک جائے گا. کیا لکھا ہے اس میں؟
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سچے دل سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، اور کافر تھا، کفر کے زمانے کے سارے گناہ تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، ان ساری برائیوں میں کوئی وزن نہیں رہا، کلمے کے اندر وزن تھا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے وہاں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ ملے گا، اور چھوٹے چھوٹے سے گناہ پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے آدمی کو کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور معمولی سمجھ کر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ابھی دیکھنا مغرب کے بعد عشاء ہوگی، عشاء میں دیکھنا کتنے لوگ سنتیں پڑھتے، کتنے نفلیں پڑھتے، کتنے نہیں پڑھتے۔ ٹائم ہے، موقع ہے، خالی سنتیں پڑھ لی اور چل دیے۔ یہ نفل کو معمولی سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، نفل ہی تو ہے، کیا معلوم یہی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے کہا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن معروفا، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑنا۔ یہ سب اکٹھا ہو گئے یہاں دیکھو دائیں طرف، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، یہی کرتے رہو سب پورے درس میں۔ اچھا درس ہے یہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن معروفا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا۔ ایک جگہ فرمایا، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، فرمایا کوئی پڑوسی عورت اپنی پڑوسی عورت کے لیے معمولی نہ سمجھے، چاہے بکری کی کھری کیوں نہ ہو۔ مطلب جب کھانا تیار ہو تو کچھ اپنے پڑوسی کے وہاں بھی نہ بھیجا کرو، پڑوسی کے وہاں بھی بھیج دیا کرو۔ اس بھیجنے سے کیا ہوگا؟ ثواب بھی ملے گا اور محبت بھی پیدا ہو۔ بعض صحابہ کیا کہتے تھے اپنی بیوی سے، ذرا پانی بڑھا دینا تاکہ سالن زیادہ ہو جائے، گھر والوں کا بھی کام چل جائے، پڑوسی کے وہاں بھی بھیج دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، شرمانا نہیں، یہ کیا بھیجیں، یہ تو دال بنی ہے گھر میں، کوئی اچھی ڈش بنتی تو بھیجتے بھی، بہت سارے لوگ اسی لیے نہیں بھیجتے ہیں، دال کیا بھیجیں، سوچتے نہیں سوچتے۔ فرمایا یہ نہ سوچنا، ولو فرسن شاۃ، اگرچہ بکری کا پایا نہیں، بکری کی کھری کیوں نہ ہو، معمولی سے معمولی چیز کیوں نہ ہو، ماں یہ سمجھ کر ارے یہ کیا بھیجیں مت چھوڑنا، اس نیکی کا بھی اللہ کے وہاں بڑا وزن ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نبی نے پڑوسی کو بھی بتایا۔ اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب کیا؟ بھیجنے والا معمولی سمجھ کر کے بھیجنا نہ چھوڑے، دال ہو سبزی ہو بھیجو۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ جس کے وہاں بھیجا جا رہا ہے وہ بھی ہوش میں رہے، یہ اللہ کے بندے نے کس جذبے اور شوق سے بھیجا ہے، معمولی چیز بھی ہو اس کو قدر کے ساتھ رکھے، اور یہ نہ کہے ان کو کچھ جڑا ہی نہیں تھا، بتائیے دال بھیجی۔ تم یہ نہ سوچو بریانی بنے تو بھیجیں، اور پڑوسی بھی نہ سوچیں کہ دیکھیے انہوں نے بھیجا تو کیا وجہ سبزی بھیجی، بتائیے کوئی بات ہوئی؟ تو کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، قیامت کے دن پتہ چلے گا اس میں کتنا وزن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نے ایک درخت کی شاخ تھی جو گزرتا تھا اس کے لگ جاتی تھی، اس نے اس کو کاٹ دیا، اللہ نے اس کی مغفرت اسی وجہ سے کر دی۔
کہ کتنے اللہ کے بندوں کو یہ شاخ لگ جاتی تھی ٹہنی، لوگوں کے سر میں چوٹ لگتی تھی، اس بندے نے ہمارے بندوں کو تکلیف سے بچا لیا۔ اور کتنی نیکیاں ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام ابو داؤد۔ کیا نام ہے؟ ارے کیا نام ہے؟ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ حدیث میں ان کی کتاب ہے ابو داؤد شریف۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ لکھا ہے ان کے وہاں ایک مہمان آئے۔ کون آیا؟ اے یہاں آؤ، ادھر یہاں آؤ، تم یہاں آؤ، ادھر آؤ یہاں پہ، اور تم ادھر آؤ، اٹھو وہاں سے۔ تم مہمان آئے ان کے وہاں، ابھی سنیں گے تم سے، ہنسو نہیں، ادھر ادھر ہنسو نہیں، ابھی تم سے پوچھیں گے، اگر نہیں پتا ایک کنٹاپ پڑے گا ابھی تم۔ ادھر ادھر بیٹھو، ادھر منہ کر کے میری طرف آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، ادھر آؤ یہاں قریب، اور بڑھو، غور سے سنو، ابھی پوچھیں گے تم سے ہم نے کیا بتایا۔ تو مہمان آئے، حدیث میں حکم کیا ہے جب مہمان آئے تو اس کو دیکھ کے منہ بنایا کرو، ہے کیا حکم ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ایسے ہر میرے امتی کو چاہیے مہمان کی عزت کرے۔ آدمی کرتا ہے مہمان کی عزت۔ مہمان کی عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہمان آئے انہوں نے کہا کہ ٹھنڈا چلے گا یا گرم، پوچھ رہے ہیں اس سے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ میسر ہے لا کے رکھ دو۔ دوسری چیز، کب تک رکیں گے آپ؟ ہیں یہ سب کیا ہے؟ مہمان سمجھ جائے گا میرا آنا اچھا نہیں لگا ان کو، ہے نا؟ مہمان کی عزت، اور مہمان کے سامنے جو کچھ میسر وہ لا کے رکھو، اور جب مہمان جانے لگے، ابھی ختم نہیں ہوا تو 2-4 قدم چل کر کے اس کے ساتھ چلو، اس کو رخصت کرنے کے لیے جاؤ، مشایعت کرو، اس کے ساتھ چل کر کے جاؤ۔ یہ بھی مہمان کے، میزبان کے آداب میں سے ہے۔ تو امام ابو داؤد حدیث لکھتے تھے، اللہ کے نبی کے فرمان، مہمان آ گئے، ہم خود عمل نہیں کریں گے اور ہم حدیث لکھ رہے، تو مہمان کو رخصت کرنے گئے۔ مہمان جو تھا وہ کشتی پہ بیٹھ گیا اور کشتی چل پڑی۔ جب کشتی چل پڑی تو مہمان کو چھینک آئی، چھینک، اور جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ ارے کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور جو آدمی سنے کہ چھینکنے والے نے چھینکنے پر الحمدللہ کہا ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، مانے اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ چھینکنے والے نے اگر الحمدللہ کہا ہے تو سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب فرض، ضروری۔ جیسے عید کی نماز واجب، اگر کوئی عید کی نماز چھوڑ دے تو سارے مسلمان کہیں کتنا اچھا آدمی، اس نے عید کی نماز چھوڑ دی۔ ارے اس کو دیکھو عید تک نہیں پڑھی اس نے۔ جیسے وطر کی نماز واجب، قربانی واجب، فطرہ واجب،
ایسے جب کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب. چھینکنے والا اگر چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا واجب. اگر نہ کہے تو جب اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ پر یرحمک اللہ کہنا بھی واجب نہیں ہے. شروع زمانہ تھا، صحابہ کی تربیت اور ٹریننگ ہو رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں ایک صحابی کو چھینک آئی. ان کا الحمدللہ. اللہ کے نبی نے کہا جواب میں یرحمک اللہ. یرحمک اللہ کے معنی اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے، اللہ رحمت نازل فرمائے. یہ کیا ہے؟ دعا. اور کس کی دعا ہے؟ بڑے پیر صاحب کی. ارے کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا. حضور کی دعا قبول. دوسرے صحابی کو چھینک آئی، انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے الحمدللہ کہا نہیں، مگر انتظار میں رہے. حضور نے ان کو دعا دی تھی، حضور ہم کو بھی دعا دیں، مگر اللہ کے نبی نے بھی جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا. تو شکایت ہوئی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ان کو چھینک آئی آپ نے ان کو دعا دی، اور ہمیں چھینک آئی آپ نے دعا نہیں دی. آپ نے فرمایا انہوں نے اللہ کو یاد کیا تو میں نے دعا میں ان کو یاد رکھا، اور تم نے اللہ کو بھلا دیا اور ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو واجب ہے سننے والے پر، اگر اس نے نہیں کہا تو واجب نہیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، ایک آدمی کو ہو گیا نزلہ اور الرجی ہے اس کو، اور بار بار چھینکیں آ رہی، دھڑا دھڑ چھینکیں آ رہی، تو اب کیا کرے؟ وہ الحمدللہ کہتے رہے، آپ یرحمک اللہ کہتے رہیے، اور کوئی کام ہی نہیں اس کے علاوہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں، جس میں صحابہ موجود ہیں، صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان و علی ہیں، تاروں سے سجی بزم نبی دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی کو چھینک آئی، الحمدللہ یرحمک اللہ آپ نے کہا، پھر چھینک آ گئی، پھر آپ نے کہا یرحمک اللہ، پھر چھینک آئی، کہا الحمدللہ یرحمک اللہ. چوتھی مرتبہ جب ان کو چھینک آئی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دعو فإنہ مذکوم. ارے چھوڑو ان کو تو زکام ہو گیا. مطلب اگر ویسے عام حالات میں چھینک آ رہی ہے تب الحمدللہ کو، اور سننے والے الحمد للہ. اب بیماری کی وجہ سے سراسر بار بار آ رہی، اب ہر مرتبہ کہنا سنت بھی نہیں ہے اور جواب دینا واجب بھی نہیں. یہ سب کیسے پتہ چل رہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا. تو امام ابو داؤد کے مہمان کو کیا ہوا؟ چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ. امام ابو داؤد نے کہا کہ اگر میں یہاں سے کہوں گا یرحمک اللہ تو یہ سن بھی نہیں پائے گا، اور یہ سوچے گا مہمان انہوں نے جواب نہیں دیا. تو جلدی سے کشتی کی، انہوں نے 3 درہم کی. کشتی والے نے کہا 3 درہم دیں گے تمہیں اور پیچھا کرو اس کشتی کا. اس کے بعد صاحب وہ سوار ہو کے جب کشتی برابر میں پہنچی، کہا یرحمک اللہ. تو غیب سے آواز آئی، دکھائی کوئی نہیں دیا، آواز آئی، اے ابو داؤد تم نے 3 روپیے میں ہماری جنت خرید لی. اتنی اہمیت تم نے دی ایک عمل پر. چھوٹا سا عمل ہے مگر جنت کا فیصلہ ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ دنیا کا نظام ہی ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ اس نظام کا رزلٹ نکلے، نتیجہ نکلے. کارخانہ کیوں بنایا لگایا؟ مال بنے. دنیا کیوں بنائی؟ کام کرو. کام کرنے کے بعد خالی کام کرا مزدوری نہیں ملے گی، مزدوری ملے گی. مزدوری ملنے کے لیے دوسری دنیا بنائی، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برے کام کیے ہیں، برائی کا بدلہ، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو جنہوں نے اچھے کام کیے، اچھے کام کا بدلہ.
الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. کون اچھے لوگ ہیں؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، فواحش اور بے حیائی کی باتوں سے، اور صغیرہ گناہ کہا اللہ کا انعام ہے اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ خود ہی معاف کر دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں. اللہ فرماتا ہے ان ربک واسع الا الفواحش والفواحش الا اللمم، مگر چھوٹے موٹے گناہ ان سے ہو گئے تو اللہ نے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے معاف کر دی ہے. یہ نیک کام کیا تو اللہ نے معاف کر دیے، یا انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ نے معاف کر دیے، پھر بھی ان کو نیک کاموں کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. اللہ فرماتا ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا پروردگار کی مغفرت بہت وسیع ہے. یعنی کتوں کو اللہ معاف کرے گا؟ اتنے گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ کہ اللہ کی رحمت کو چھوٹا نہ سمجھو. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے. حدیث میں آتا ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں تو اللہ کی آدمی جیسا ہوتا ویسے دوسری چیز کو سمجھتا ہے. ہم لوگ چھوٹے، ہماری سوچ چھوٹی. تو ایک صحابی نے دعا کی، وہ دیہات کے رہنے والے تھے. اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم علی غیرنا احدا، اے اللہ رحمت نازل فرمائیے میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بس، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی کے اوپر رحمت نازل نہ کیجیے. کیوں؟ وہ یہ سمجھے ظاہر بات اگر سب کو رحمت ملے گی تو تھوڑی تھوڑی سب کے حصے میں آئے گی. اس لیے کہا اللہ ہمارے اوپر، اور حضور سے چونکہ محبت بہت تھی کہا میرے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کیجیے اور باقی کسی پہ رحمت نازل نہ کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، محبت میں کہہ رہا ہے بیچارہ اور جانتا نہیں کہ اللہ کی رحمت چھوٹی نہیں بہت بڑی ہے. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، تم نے اللہ کی رحمت کو بہت چھوٹا سمجھا ہے کیا؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی. ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کہتا میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، بہت بڑی ہے اللہ کی رحمت. کتنی بڑی؟ سمندر چھوٹا ہے بڑا؟ ارے چھوٹا ہے بڑا؟ کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا. کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا، بہت بڑا. کھڑے ہو کنارے پر، اس کے بعد دیکھو جہاں تک نظر آپ کی جا رہی ہے وہاں تک پانی ہی پانی، اور آگے تک دنیا کے 3 حصے میں کیا ہے؟ پانی. ایک حصہ اتنا بڑا ہے. مگر بھی سمندر اتنا بڑا ہونے کے باوجود کیا ہے؟ اس کی ایک لمٹ ہے نہیں ہے؟ ارے حد ہے. ساری دنیا کی گندگی جاتی ہے سمندر میں اور سمندر پھر بھی پاک. ایک لہر آتی ہے اور ساری گندگی کو پاک کر دیتی ہے. سمندر جو بہت بڑا ہے مگر لمٹ اس کی ہے، جب وہ نجاست کو برداشت کر لیتا اور پاک کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. لہذا کوئی یہ سمجھے اللہ ہمیں نہیں معاف کرے گا، اس کا مطلب یہ وہ تکبر کر رہا، وہ سمجھ رہا ہے اللہ کی رحمت چھوٹی ہے، ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے. ایسا نہیں. ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا پروردگار بہت بڑی وسعت والا ہے، بہت مغفرت والا ہے. وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنتُمْ أَجِنَّةٌ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دیتا ہے نیکی کی، نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، نیک کام کرنے کی، تو تھوڑا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں. اور اگر کوئی خواب آپ نظر آ جائے تب تو اور دماغ خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہ وحی کا انتظار کرتے ہیں کہ جبریل آنے والے ہیں. ایسا ہوتا ہے.
اللہ کا نا اگر تمہیں نیکی کی توفیق ہو جائے، حج اور عمرے کی توفیق ہو جائے، تلاوت کی توفیق ہو جائے، کتنی بھی نیکی کی توفیق ہو جائے، غرور اور تکبر نہ کرنا کبھی، اس لیے کہ یہ جو کچھ تم نے نیکی کی ہے یہ کمال تمہارا نہیں، ہماری توفیق سے ہے۔ اگر ہم توفیق ہٹا لے تو پیغمبر بھی میری توفیق کے بغیر ایک سجدہ نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھو۔ دوسری بات، نیکی کی تو ہے، پتہ نہیں یہ قبول بھی ہے یا نہیں ہے، کچھ گڑبڑی ہو گئی ہو، اخلاص میں کوئی فرق آ گیا ہو، پھر نیکی کا اعتبار کب ہے؟ جب آدمی کی موت بھی نیکی پہ آئے۔ اعتبار کاہے کا ہے؟ بولو، مرنے کا ہے۔ ایمان پر اگر مرنا نصیب ہو گیا تب تو جیت ہے۔ ساری زندگی جنتیوں والے کام کیے، اخیر میں کلمہ کفر بک دیا، ساری نیکیاں برباد۔ منزلوں کی بات ہے، راستے میں کیا کہیں، ناز کرو گے کیسے؟ ابھی تو بہت دور سفر باقی ہے، ابھی موت باقی ہے، کوئی یقین نہیں ہے کہ ایمان ہی پر خاتمہ ہو۔ ڈرتے رہو، جو ڈرتا رہے گا وہ کبھی غرور۔ اللہ کیا کہہ رہا سنیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھو، تم کتنے پانی میں ہو، تمہاری نیکی کتنی ہے، اللہ کو سب معلوم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے هو اعلم بکم، وہ تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہے، جتنا تم اپنے آپ کو نہیں جانتے اللہ اس سے زیادہ تمہیں جانتا۔ اچھا کب سے جانتا ہے اللہ؟ محلے والے کب سے جانتے ہیں؟ جب سے آپ پیدا ہوئے۔ اللہ کب سے جانتا ہے؟ بولو، جب پیدا نہیں ہوتے جب بھی جانتا ہے۔ فرمایا وہی اذا انشاکم من الارض، اللہ تمہیں جانتا اس وقت سے جانتا جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اور کب سے جانتا ہے؟ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا اس کو کہتے ہیں جنین۔ کیا کہتے ہیں؟ جنین۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو ماں کو بھی نہیں پتا ہے بچہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، باپ کو بھی نہیں پتا، اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا۔ خون جمع ہوا، خون، لوتھڑا، ہڈیاں سب بن رہا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا، اللہ جب سے تمہیں جانتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہذا اپنی پاکی نہ بیان کرو، اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کو متقی ہوگا اللہ کے وہاں اسی کی قدر ہے۔ اور تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آگے ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟ یہ مکے کا بڑا مالدار آدمی تھا، سب سے مالدار، 10 بیٹے تھے اس کے، کاروبار پھیلا ہوا تھا، کنجوس و بخیل بھی بہت تھا۔ اس نے قرآن سنا، جہنم کا ذکر سنا تو تھوڑا پگھل گیا اور سوچا کہ کلمہ پڑھ لیں۔ جب اس نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسانوں میں سے شیطان اور ایک کس میں سے؟ جنوں میں سے شیطان۔ انسانوں میں سے شیطان دوست اور احباب اور رشتہ دار جو ورغلا دے، جو دکھائی دیتے ہیں، اور جنوں میں سے شیطان جو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو ایک شیطان بولا اس سے، انسانوں میں سے شیطان، کیا بات ہے تم کلمہ پڑھنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، مرنے کے بعد جو ہے حساب کتاب ہوگا، عذاب بڑا بھیانک ہوگا۔ کل کلمہ علمہ نہ پڑھو، ہم بتاتے ہیں تمہیں ترکیب۔ مرنے کے بعد اگر عذاب ہوا تو عذاب ہم جھیل لیں گے، تم اتنا پیسہ دے دو مجھے، اتنا پیسہ دے دو، اگر عذاب ہوا تو ہم جھیل لیں گے۔ تو اس نے اس کو پیسہ دیا،
قسطوں میں پیسہ دیا، تھوڑا پیسہ دینے کے بعد پورا پیسہ بھی نہیں ادا کیا. اتنا کنجوس تھا وہ، دوسرے کو کیا دے گا، عذاب سے بچنے کے لیے جتنا طے ہوا تھا وہ بھی پورا نہیں دیا. اور اس نے یقین بھی کر لیا واقعی یہ میری طرف سے عذاب برداشت کر لے گا، اتنا بڑا احمق. اللہ قرآن کی اس آیت میں اسی کا ذکر کر رہا ہے. افرائیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدا، اے پیغمبر کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے دین حق سے منہ موڑ لیا، سچائی سمجھ میں آ گئی پھر بھی قبول نہیں کی. واعطی قلیلا واکدا، اور تھوڑا سا دیا اور پھر روک لیا، تھوڑا سا پیسہ دیا اور پھر روک لیا. اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ آدمی کو پیسہ دے دو یہ عذاب برداشت کر لے گا اور میں عذاب سے بچ جاؤں گا؟ اس نے یقین کیسے کیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس نے دیکھ لیا؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی ان باتوں کی جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تھی اور جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اللہ نے 4 بڑی بڑی کتابیں نازل کی، چھوٹی چھوٹی کتابیں 100 نازل کی. موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی اس کا نام توریت، بڑی کتاب ہے، 10 صحیفے بھی نازل کیے. ان صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا ہمیں نہیں پتہ. قرآن میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے ان صحیفوں میں کیا لکھا تھا. کیا اس کو وہ بھی نہیں پتہ جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا؟ کیا تھا اس میں؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی جو تھا موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں؟ الذی وفا، وہ ابراہیم جنہوں نے پورا کر دکھایا. کیا پورا کر دکھایا؟ جو اللہ سے وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا. آگ میں تبلیغ کی خاطر آگ میں چھلانگ لگا دی، وطن چھوڑ دیا، بے آب ہو گیا، میدان میں بیوی بچے کو چھوڑ دیا، بچے کے حلق پہ چھری چلا دی، جو کہا کر کے دکھایا. وہ ابراہیم علیہ السلام ان کی کتاب میں کیا لکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں کیا لکھا تھا؟ قرآن میں تو لکھا ہے، اس سے پہلے تمام آسمانی کتابوں میں جو بات لکھی تھی اس کو پتہ نہیں ہے کیا؟ کیا لکھا تھا؟ قرآن بتا رہا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ دوسرے کا. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ، گناہ کسی نے کیا ہو اور اس کی جگہ پہ کوئی اور پکڑ لیا جائے، یہ نہیں ہوگا. تو اس نے کیسے یقین کر لیا اتنا پیسہ اگر اسے دے دیں گے قیامت کے دن جو عذاب مجھے ملنے والا ہے یہ اٹھا لے گا؟ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور کیا لکھا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے وہی کام آئے گا جو اس نے خود کمایا. یعنی فرض نماز اگر بیوی نے پڑھی ہے تو وہ شوہر کے کام، اور شوہر نے پڑھی اور بچوں نے پڑھی، ماں باپ کے کام نہیں آئے گی. ماں باپ نے پڑھی تو جو فرض عبادت ہے وہ آدمی کو خود ادا کرنا پڑے گی. اگر آپ دھیان دیں تو آپ اس پہ ایک سوال کر سکتے ہیں، مگر دھیان اگر دیں جب نا، حج بدل میں کیا ہوتا ہے؟ حج فرض ہے، حج بدل میں کیا ہوتا ہے؟ خود آدمی نہیں کرتا، اس کی جگہ پہ دوسرا کر رہا ہے. جب ہر آدمی کا فرض خود اسی کے کام آتا ہے، دوسرا نہیں ادا کر سکتا ہے، تو حج کیسے ادا ہو گیا؟ زکوٰۃ نہیں دی، اس نے وصیت کر دی اتنی باقی یہ دے دینا، یہاں بھی دوسرا ادا کر رہا ہے. مگر اگر آپ گہرائی سے سوچیں تو حقیقت میں دوسرا نہیں کر رہا، یہی کر رہا ہے. حج اگر دوسرا کر رہا ہے، پیسہ کون دے رہا ہے؟
کون دے رہا ہے؟ جس کے لیے جو کروا رہا ہے وہی پیسہ دے گا۔ اچھا کہاں سے پیسہ دے گا یہ بتاؤ؟ انڈیا سے اگر حج بدل کوئی کروائے اور سوچے حج میں بہت پیسہ لگ رہا ہے، لہذا سعودی عرب میں جو لوگ کام کر رہے ہیں رشتہ دار، ان سے کہتے وہاں سے تم حج کر لو میری طرف سے۔ اب ظاہر بات ہے جو آدمی وہاں رہ رہا ہے جب حج کرے گا تو پیسہ زیادہ لگے گا کم، اور یہاں سے زیادہ لگے گا۔ تو اگر وہ ایسا کہتا ہے تو حج بدل اس کا ادا نہیں ہوگا، جہاں رہتا ہے وہیں سے پیسہ دینا پڑے گا، پورے حج کا خرچہ دینا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے، کیا لکھا ہے کتاب میں؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے نہیں کام آئے گا مگر وہی جو اس نے کمایا۔ یہاں ایک سوال اور ہو سکتا ہے، اگر آپ سوچیں غور سے، بولو کیا سوال ہو سکتا ہے؟ آدمی کے کام وہی آئے گا جو اس نے خود کمایا، خود کیا۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایصال ثواب، یہ جو قرآن خوانی ہو رہی مرنے کے بعد، جب آدمی کا کام وہی آئے گا جو اس نے خود کیا، تو یہ جو نیک کام کر کے ثواب بخشا جا رہا ہے، قرآن پڑھ کر کے، صدقہ کر کے، ذکر کر کے، نیک کام کر کے، غریبوں کو کھانا کھلا کے، لوگ بخشتے نہیں بخشتے؟ یہ ثواب پہنچتا نہیں پہنچتا مردوں کو؟ تو یہ تو اس نے خود تو کچھ نہیں کیا۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہا آدمی کے وہی کام آئے گا جو اس نے خود کمایا۔ یہاں اولاد ایصال ثواب کر رہی ہے، پہنچ رہا ہے، ماں باپ کر رہے ہیں اولاد کے لیے، پہنچ رہا ہے، مرید کر رہے ہیں پیر کے لیے، پہنچ رہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا آدمی کے وہی کام آئے گا جو اس نے خود کیا ہے۔ اسی لیے غیر مقلد جانتے ہو؟ غیر مقلد جانتے ہیں آپ لوگ؟ کسی کی امام کی اتباع نہیں کرتے، جن کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں نماز میں، ایسے۔ ارے ہم غیر مقلد کہہ رہے ہیں، وہ اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ ہم غیر مقلد کہہ رہے ہیں، وہ اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ ہم اہل حدیث نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کیا؟ وہ اہل حدیث نہیں ہیں، ان کو اہل حدیث کہنا صحیح نہیں ہے۔ وہاں بھی نہیں، غیر مقلد۔ اہل حدیث کا مطلب وہ حدیث والے، اہل حدیث کا مطلب حدیث پر عمل کرنے والے۔ مگر وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اہل حدیث ہیں، مگر وہ اہل حدیث نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو، میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ حضرت عمر کے زمانے میں تراویح کی نماز کئی رکعت جاری ہوئی؟ 20 رکعت۔ سارے صحابہ نے 20 رکعت پڑھی، انہیں صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ چکے تھے 3 راتیں، تو صحابہ کو تو یاد ہوگا حضور نے کتنی پڑھائی تھی، یاد ہوگا نا؟ حضرت عمر کا کام اتنا تھا کہ تراویح تو پہلے سے ہوتی تھی، ایک امام کے پیچھے انہوں نے جمع کر دیا۔ تراویح ہوتی تھی ویسے بھی الگ الگ ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا جو میرے خلیفہ راشدین کریں وہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا۔ غیر مقلد لوگ 8 رکعت پڑھ کے مسجد سے نکل لیتے ہیں، وہ 20 رکعت نہیں پڑھتے ہیں، کہتے یہ حضرت عمر کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی اسے سنت کہہ رہے ہیں اور یہ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ یہ خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ حدیث پہ عمل کرنا ہوا، یہ حدیث سے بغاوت ہے۔ کیا ہے یہ؟ جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں،
خالی مسجد ابو ذر میں ہوتی ہیں 2 اذانیں جمعے کے دن ہے؟ لکھنؤ میں، سیتاپور میں، سعودی عرب میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پوری دنیا میں ظہر میں نہیں، خالی جمعے میں 2 اذانیں، ایک اذان خطبے سے پہلے اور ایک اذان اس سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ جو اذان خطبے سے پہلے والی ہے، یہ اذان اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، یہ حضرت عثمان غنی نے بڑھائی۔ مدینے کی آبادی بہت ہو گئی، لوگوں تک آواز پہنچ جائے، خطبے کے وقت تک سب لوگ آ جائیں۔ سارے صحابہ نے اسے قبول کیا، پوری امت نے قبول کیا، سب کئی 2 اذانیں ہوتی ہیں، مگر یہ غیر مقلد لوگ، ان کی جو مسجدیں ہیں وہاں 2 اذانیں نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ حضرت عثمان نے اس کا اضافہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرو، یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو حدیث پر عمل ہوا یا حدیث کے خلاف ہوا؟ خلاف ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ اہل قرآن کسے کہتے ہیں؟ اہل قرآن، قرآن والے، یہ نام بہت اچھا ہے، مگر اہل قرآن والے ہیں کون پتہ ہے؟ جو کہتے ہیں ہم حدیث نہیں مانتے، انہوں نے نام کیا رکھا اپنا؟ اہل قرآن۔ انہوں نے نام کیا رکھا؟ اہل حدیث۔ اہل حدیث کہتے ہیں محدثین کو، جن کو حدیث کے الفاظ یاد ہوں، حدیث کی سند یاد ہو۔ یہ ہے غیر مقلد۔ غیر مقلد کا مطلب کسی امام کے پیچھے نہ چلنے والے۔ کہ رفع یدین کرتے ہیں یہ لوگ، کہ رفع یدین تو سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ان کے رفع یدین میں، ان کے رفع یدین میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ جتنے رفع یدین کرنے والے ہیں، جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے نماز میں، ایسے ایسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان کی نماز بھی صحیح اور ہماری نماز بھی صحیح۔ لیکن غیر مقلد لوگ جو یہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری صحیح، باقی سب کی غلط۔ فرق ہوا نہیں ہوا؟ سعودی عرب میں جو لوگ ہیں وہ مقلد ہیں، امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، مگر یہ کسی کے مقلد نہیں، بے نتھا بیل۔ یہ نتھا بیل ہوتا ہے، وہ قابو میں رہتا ہے، اور جس کے ناک میں وہ نہیں پڑی ہوتی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کو مار دے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو کہاں بات؟ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد اگر ایصال ثواب کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں، ثواب نہیں پہنچتا، اور منع بھی کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو ان سے کہنا چاہیے تم اپنے مردوں کو نہ کرو، ہم تو کریں گے بھائی، تمہارے مردوں کو نہیں پہنچتا ہوگا، ہمارے مردوں کو پہنچتا۔ حدیث میں صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، دعا کا ثواب پہنچتا ہے، فرض کا ثواب نہیں پہنچتا، لیکن نفل عبادتوں کا ثواب اگر آدمی کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے وہی کام آئے گا جو اس نے کمایا۔ یہاں کمانے سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ غور سے سنو، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کے وہ کام آئے گا جو اس نے کمایا، اور کمانے سے مراد ایمان۔ کیا مراد ہے؟ ارے ایمان مراد ہے۔ آدمی خود اگر ایمان لایا تو وہ ایمان اس کے کام آئے گا۔ اگر بیوی ایمان لائی اور فرعون ایمان نہیں لایا تو بیوی کا ایمان فرعون کے کام، بولو، نوح علیہ السلام کا ایمان ان کے بیٹے کے کام، لوط علیہ السلام کا ایمان ان کی بیوی کے نام۔ ہر آدمی کا ایمان اس کے کام آئے گا۔ اور دوسرے جو عمل ہے، نفل صدقہ ہے، نفل عبادت ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، بھئی ہمارے پاس ہے، ہم اپنی خوشی سے کسی کو دینا چاہیں کوئی چیز تو پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ لکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، وہی جو اس نے خود کمایا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور کیا لکھا ہوا تھا؟
آدمی نے دنیا میں جو کچھ کمایا ہے یہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا. مطلب جو کچھ لائے ہو سعودی عرب سے, دبئی سے, یہ ایئرپورٹ کے اوپر پہلے چیک کیا جائے گا, دیکھیں کیا کیا لائے ہو. جو کوئی یہاں سے عمل کر کے لے گئے, قیامت کے دن اعمال کو دیکھا جائے گا. ان میں اگر اخلاص ہے تو قبول ہوں گے, اگر ان کے اندر ریاکاری اور دکھاوا ہوگا تو منہ پر مار دیا جائے گا. اور بے شک اس کی کمائی کو دیکھا جائے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ, پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا بدلہ. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, اور تمہارے رب ہی کی طرف سب کو پہنچنا ہے. کوئی بھی چاہے کہ اللہ کی عدالت میں حاضر نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا, سب حاضر ہوگا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, اور کیا لکھا ہے اس میں؟ وہی ہنساتا ہے. کون؟ اللہ. اور وہی رلاتا ہے. ہنسی کیوں آتی ہے؟ اللہ نے انعام دیا, کوئی خوشی کی بات ہوئی تو ہنس پڑے, مگر خوشی دیتا کون ہے؟ اللہ. غم دیتا کون ہے؟ اللہ. وہی ہنساتا ہے, وہی رلاتا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, اور اسی نے بنائے ہیں جوڑے نر اور مادہ. کاہے سے بنائے؟ من نطفۃ اذا تمنا, اس ناپاک پانی سے جس کو ٹپکایا گیا. پانی پر تصویر بنانا بڑا مشکل ہے, مگر اللہ نے بنا دی. اسی سے نر بنایا, اسی سے مرد بنایا. وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ, اور اسی کے ذمے ہے دوبارہ بنانا. جو خدا ایک مرتبہ بنا چکا ہے وہ بگاڑنے کے بعد دوبارہ نہیں بنا سکتا. فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ, اور اللہ ہی غنی بناتا ہے, دولت دیتا ہے, اور اللہ ہی فقیر بناتا ہے. اللہ ہی بادشاہ بناتا ہے, اللہ ہی فقیر بناتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, اور اللہ ہی شعرا کا رب ہے. کس کا رب ہے؟ شعرا. یہ کیا چیز ہوتی؟ ایک ستارے کا نام ہے شعرا. عرب کے لوگ کہتے تھے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ ستارہ ہی کرتا ہے. مہنگائی ہے, یا جو سبزہ ہے, پھل اگ رہے ہیں, ترقی مل رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے. اس میں کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ موسیٰ کے صحیفوں میں, ابراہیم کے صحیفوں میں, جو شعرا ستارہ ہے اس کا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو سمجھتے ہو یہ کر رہا ہے, یہ نہیں کرتا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ شعرا ستارہ بھی اللہ کے سامنے مزدور ہے. نکلنا ہے تو نکلنا ہے, ڈوبنا ہے تو ڈوبنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ, اور وہی ہے جس نے پہلی عاد کو ہلاک کر دیا. پہلی عاد سے مراد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ, اور قوم سمود کو بھی اللہ نے ہلاک کیا جب انہوں نے نافرمانی کی اور شرک کیا, اور کسی کو باقی نہیں چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ, اور قوم نوح کو بھی اللہ نے ہلاک کیا اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قوم ہود سے پہلے, قوم سمود سے پہلے اللہ نے قوم نوح کو ہلاک کیا. انہم کانوا ہم اظلم واطغى, اور وہ بڑے ظالم تھے, وہ بڑے سرکش تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے دن ان کو سمجھایا تھا؟ 4 مہینے 10 دن. ارے کتنے دن بولو, نہیں پتا. 950 سال تک سمجھایا. ظالم ایمان نہیں لائے اور حضرت نوح کو ستاتے رہے. ہم اظلم واطغى, وہ تھے بڑے ظالم اور بڑے سرکش. والمؤتفکۃ اہوا, اور الٹی ہوئی بستیوں کو اللہ نے پھینک دیا. یہ الٹی ہوئی بستیاں کس کی؟ قوم لوط کی. 7 بستیاں جبریل علیہ السلام نے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا. فغشاها ما غشا, پھر ان کو گھیر لیا جس چیز نے گھیر لیا. پہلے زمین کو پٹخا, اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ, تو اللہ تعالیٰ کی, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. دشمنوں کو ہلاک کر دینا نعمت ہے یا نہیں؟ سوچ رہے ہیں. ہمارا دشمن ہو جو ہمیں ستا رہا ہو. فرعون دشمن تھا بنی اسرائیل کا, اللہ نے اس کو ڈبو دیا. یہ بنی اسرائیل پر احسان ہے نہیں ہے؟
دشمنوں کو ہلاک کر دینا، فسادیوں کو ختم کر دینا، جہاں اللہ کی اور نعمتیں ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَادَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نذیر ہیں اللہ کی طرف سے گناہوں پر، شرک پر، اس کے اوپر عذاب سے ڈرانے والے ہیں جیسے پہلے بھی ڈرانے والے آ چکے پیغمبر، آپ بھی ایک پیغمبر ہیں۔ آذفۃ الآذفہ، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب کیا آئے گی؟ قیامت۔ آذفۃ الآذفہ، قریب آ گئی آنے والی، آنا تو تھا ہی اس کا، ہر نبی کہتا رہا قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، مگر اب قیامت بہت قریب آ گئی۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں اللہ کے علاوہ اس کو کوئی کھولنے والا۔ ہر نبی نے کہا قیامت آئے گی، اللہ کے نبی نے اس کی نشانیاں بھی بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ قیامت بہت دیر میں آئے گی، جلدی آئے گی، مگر قیامت کا صحیح ٹائم اللہ کے علاوہ کوئی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اس کو کھولنے والا، اس کا صحیح ٹائم بتانے والا۔ کاشفہ کے معنی ہٹانے والا بھی ہے، قیامت جب آ جائے گی تو کوئی قیامت کو ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا جب ان قوموں کی بربادی سن لی اور قیامت کا آنا بھی سن لیا تو آدمی کو دہل جانا چاہیے، مگر تم لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم یہ باتیں سن کے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو، تمہیں تو رونا چاہیے۔ وانتم سامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے، اب بھی کوئی تیاری نہیں، قیامت سر پہ کھڑی ہوئی ہے، ابھی وقت ہے۔ قیامت کی تیاری کیا ہے؟ بولو کیا تیاری؟ قیامت میں کیا 5 سوال ہوں گے، ان سوالوں کی تیاری کر لو۔ کیسے تیاری کرے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو اللہ کے سامنے اور اللہ کی عبادت کرو، یہی قیامت کی تیاری ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی سے پوری سورت نجم مکمل ہو گئی، اور یہ آخری آیت سجدے کی آیت ہے۔ اگر ہم بھول جائیں تو یاد دلائیے گا بھی کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ قرآن کی پہلی سورت جس میں سجدے کی آیت آئی سورہ نجم ہے، اور جب سورہ نجم اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی اور آپ نے سجدہ کیا تو کوئی مجلس میں ایسا نہیں تھا جس نے سجدہ، مسلمانوں نے بھی کیا اور کافر مشرکوں نے بھی کیا۔ ایسا لگا جیسے فرعون کے زمانے میں جادوگر جیسے سجدے میں گر پڑے تھے، ایسے ان کو بھی کسی نے سجدے میں ڈال دیا۔ تو یہ سورہ نجم مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے اس سورت کا نام قمر ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اگر نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ کرائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کے بعد دعا سنت ہے، مگر دعا کرانا سنت نہیں ہے۔ اپنی اپنی مانگ لو بھائی، جو کچھ مانگنا ہے۔ سو گئے باقاعدہ؟ کیا ہوا؟ ہم نے کہا تم سے پوچھیں گے، تم تو سو گئے۔ آدمی کو جو چیز کی ضرورت ہو وہ آدمی وہ خود مانگے، امام اپنی دعا مانگے، مقتدی اپنی مانگے۔ تو دعا کرانا سنت نہیں ہے، دعا کرنا سنت ہے۔ ضرورت کبھی ہو تو امام دعا کرا دے، مقتدی آمین کہیں۔ نماز کے 14 فرائض میں وضو کا نام کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتی شرط۔ وضو نماز کے لیے شرط تو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی اگر بے وضو ہے آدمی، لیکن
وضو نماز کے اندر داخل نہیں۔ فرض اسے کہتے ہیں جو نماز کا حصہ ہو، وضو نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری تو ہے۔ جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ نماز میں داخل ہے؟ داخل نہیں، مگر اس جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ آپ کے جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں نماز پڑھتے وقت، ان کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، مگر یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تو وضو کرنا کیا شرط ہے، ضروری ہے، مگر نماز کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو فرض نہیں کہا جاتا۔ یہ سوال کسی بڑے قابل آدمی نے کیا لگتا ہے۔ مانا مفاد کا چندہ وصولنے کے لیے لوگ گھر پر آتے ہیں، ان کو چندہ دینا کیا ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگا؟ ظاہر ہے وہ لوگ کاہے کے لیے چندہ کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے دن جو ہے وہ ہم کچھ تقسیم کریں گے یا کوئی محفل منعقد کریں گے، اس میں لوگوں کو حصہ بانٹیں گے۔ تو یہ نیت کوئی بری تو نیت نہیں ہے۔ اگر ڈھول بجانے کے لیے کرتے ہوں تو ظاہر بات ہے تو گناہ ہے، اور گناہ کے لیے پتہ ہے آپ کو گناہ کے کام کے لیے چندہ کر رہے ہیں، اس میں چندہ دینا بھی گناہ ہے، اس میں نہ دینا ہی ثواب ہے۔ ان کو سمجھائیے کچھ پیسے دے کر کچھ ادھار کر کے سونا خریدنا جائز ہے یا نہیں۔ ہم سے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ سونا ادھار لینا حرام ہے۔ صحیح بات ہے، 6 چیزیں ایسی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہاتھ در ہاتھ لینا چاہیے، اور کمی زیادتی کے ساتھ بھی ان کا لینا جائز نہیں۔ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح، 6 چیزیں ہو گئی۔ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، اگر لیا جائے تو برابر برابر لیں، کمی زیادتی نہیں ہونا چاہیے، اور ادھار بھی نہ ہونا چاہیے۔ مسجد کی آبادی کے لیے مسجد میں مشورہ ہوتا ہے، لیکن ممبر کے بالکل قریب یہ عمل کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سنت وغیرہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ عمل مسجد کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے یا پھر ممبر کے قریب ہی ضروری ہے؟ یہ شاید مسئلہ قرآن میں تو ہوگا نہیں، نہ حدیث میں ہوگا، نہ یہ ضروری ہے۔ ایسی چیزیں کہاں ہیں؟ بھئی تعلیم ہونا ہے تو ایسی جگہ پہ تعلیم کر لو جہاں لوگوں کو خلل نہ ہو۔ یہ بھی جماعت کے اصول میں بھی سے نہیں ہے کہ ممبر ہی کے بعد بیٹھ کے کرو، بالکل بیچ مسجد میں کرو، ایسی جگہ کرو جہاں لوگوں کو خلل نہ ہو، لوگ سنتیں پڑھ چکے ہوں، کیا حال ہے، جس کو سننا ہوگا وہ آ جائے گا۔ دوسری بات، سنتیں لوگ پڑھ رہے ہوں اور آپ نے تعلیم شروع کر دی، اس کا بھی لوگ دھیان نہیں دیتے، اور بہت سارے لوگ تو تعلیم کرنے کے چکر میں سنت بھی نہیں پڑھتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو روکنے کے لیے سنت نہیں پڑھتے، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، اپنی سنتیں چھوڑ دی۔ تو یہ جب کوئی پڑھ رہا ہے سنتیں تو بلند آواز سے اگر آپ تعلیم کریں گے تو یہ ثواب نہیں، یہ گناہ ہے، اس لیے کہ اس کی نماز میں خلل پیدا ہوگا۔ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا صحیح نہیں ہے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ تو حدیث ہے، اسے تعلیم کریں مگر اصول و ضابطے کے مطابق۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی حدیث کون پڑھ کے آیا ہے؟ بخاری کی حدیث والے بھی یہاں موجود ہے۔ مردوں کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
تو اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ مردوں نے دیکھا، عورتوں نے؟ ارے بولو، اس لیے کہ عورتوں کے سب سے آگے ہوتی تھی، وہ مردوں کے پیچھے ہوتی تھی۔ کہہ رہے ہاں، آگے سب کس کی ہوتی ہے؟ عورتوں کے سب سے پیچھے۔ تو اللہ کے نبی جب نماز پڑھائیں گے تو کون دیکھے گا آپ کو؟ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ وہ نیت میں جب ہاتھ اٹھائیں تو کانوں تک نہیں، کاندھے تک۔ وہ نیت باندھے تو ہاتھ ناف کے نیچے نہیں، سینے پر۔ جب وہ رکوع کرے تو مردوں کے لیے انگلیاں کھول کے گھٹنے پکڑیں، وہ انگلیاں نہ کھولیں۔ جب وہ سجدہ کریں تو سمٹ کے سجدہ کریں، مرد کی رانیں پیٹ سے الگ رہے، بادو پہلو سے الگ رہیں، کلائیاں زمین سے الگ رہے۔ عورتوں کا سجدہ اس کے خلاف ہوگا تاکہ اس میں پردہ ہو۔ عورتیں اذان نہیں کہہ سکتی، مرد۔ عورتیں نماز نہیں پڑھا سکتی، مرد۔ مرد لوگ جتنے ہیں غیر مقلد، وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ سر کھول کے نماز پڑھتے ہیں، مگر ان کی عورتیں کیسے پڑھتی ہیں؟ ارے بولو، سر کھول کے، سر چھپا کے۔ اگر سر کھول کے عورت نماز پڑھے تو نماز ہوگی؟ نماز نہیں۔ مگر مردوں کی نماز ہوئی جا رہی ہے، عورتوں کی نہیں ہو رہی۔ عورتوں مردوں کی نماز میں فرق ہوا نہیں ہوا؟ کیا اس میں عورتیں بھی ویسے ہی سجدہ کریں جیسا اس حدیث میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد النبی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ میلاد النبی کا مطلب نہیں سمجھے۔ میلاد کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ میلاد مانے پیدائش، وفات۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اور آپ کی وفات کا ذکر کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ میلاد کا مقصد ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا، چاہے پیدائش ہو، چاہے وفات ہو، چاہے نماز ہو۔ تو اللہ کے نبی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے۔ باقاعدہ میلاد میں البتہ عورتیں میلاد پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی آوازیں باہر جائیں، یہ صحیح نہیں۔ یا ایسی میلاد پڑھیں جس کے اندر واقعات صحیح نہ ہوں، گڑھے ہوئے ہوں، یہ بھی صحیح نہیں، چاہے مرد پڑھے چاہے عورتیں پڑھیں۔ ورنہ اللہ کے نبی کا ذکر جہاں ہوتا ہے ثواب بھی ملتا ہے، اور جہاں پہ ہوتا وہاں برکت بھی بہت ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں گھر گھر میں میلاد ہوتے تھے، اب وہ سلسلہ سسٹم ختم ہو گیا، اس کا نقصان ہوا، اس کا نقصان ہوا۔ اسی بہانے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی عادات، آپ کا مزاج، آپ کا ذکر پڑتا تھا، کان میں نہیں پڑتا تھا۔ آج ہماری بچیوں کو کچھ نہیں پتہ، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی۔ ایمان کی جو اہمیت تھی وہ نکل گئی۔ پہلا مدرسہ ویران ہو گیا، ماں کی گود، وہاں بھی علم نہیں ان کے پاس۔ جیسے تھوڑا پڑھنے کے لائق ہوئی تو ان کو انگلش میڈیم اسکول میں، دین کی باتیں ان کے کان میں پڑتی نہیں، اور جب پڑھ لکھ جاتی تو دین کی باتیں سننا چاہتی نہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ رات کے 2 بجے مہمان جو آتے ہیں وہ رحمت ہوتے ہیں یا زحمت ہوتے ہیں؟ اگر آپ جان بوجھ کے کسی کے گھر پہ 4 بجے رات میں جائیں، بلا وجہ ٹائم آپ کے پاس ہے، موقع ہے، مگر آپ جان بوجھ کے سوچ رہے ہیں اب سو گئے ہوں گے اب چلو، تو یہ بتائیے آپ کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ ان کو آرام پہنچانے جا رہے ہیں یا پریشان کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی پریشان کرنے جا رہے ہیں تو یہ زحمت ہے۔ اور آپ کی ٹرین آئی 4 بجے رات میں، پلین پہنچا، تو آپ اس وقت اگر پہنچ گئے تو یہ زحمت دینے کا ارادہ نہیں ہے، اور مہمان بھی اس کو برا نہیں مانے گا۔ لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے، مگر آپ نے سوچا تہجد کے وقت چلے ان کے گھر پہ، ہے تو یہ صحیح نہیں۔ رسالہ البدر میں عطاء المحسن بخاری کے ایک مضمون
جس کا عنوان یزیدی کون، اس میں لکھا ہے امت نے امام حسین کو کیا لکھا ہے؟ اعزازاً اعزازاً صحابی مانا ہے، ان کا صحابیت وہ مقام نہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ اس بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے، وضاحت فرمائیں۔ کون سوال کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ معرفت مئو میں۔ وہاں کیا تھا؟ رسالہ البدر آتا ہے تمہارے وہاں؟ اچھا، آن لائن بھیجا تھا انہوں نے، آپ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ ان کا بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ نواسا ہونا کیا ہے؟ یہ ان کے اعزاز پر اعزاز ہے۔ لوگوں نے صحیح سمجھا نہیں، لکھنے والے نے لکھا نہیں صحیح، سمجھنے والوں نے سمجھا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں۔ اگر آدمی صحابی نہ ہو اور بیٹا ہو، اللہ کے وہاں کوئی قدر نہیں۔ صحابی ہیں، یہ اعزاز۔ صحابی کے ساتھ ساتھ نواسے بھی ہیں، یہ ڈبل اعزاز نہیں۔ ارے ڈبل ہوا نہیں ہوا، ایک سونا اور اوپر سے سہاگا۔ سونا خدا قیمتی ہے، سہاگا ہوا تو اور قیمتی ہو گیا۔ تو صحابی تو پہلے سے اعزاز ان کو حاصل ہے، اور دوسرا اعزاز کیا ہے؟ نواسے ہونے کا حاصل ہے۔ اور تیسرا اعزاز کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کے وہ بہت محبوب صحابی ہے۔ اور چوتھا اعزاز کیا ہے؟ جو ان سے محبت کرے وہ بھی اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے۔ ان سے محبت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ جو ان سے محبت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ اس سے محبت فرما۔ یہ کسی کے لیے نہیں دعا کی۔ اس لیے لکھنے والے نے لکھنے میں غلطی کی ہے، اور سمجھنے والے نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اور ہمارا موقف یہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ ندیم بھائی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ندیم بھائی کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے عزت کے ساتھ، اجرت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان، حال غیب سے ان کی مدد فرما۔ خاص طور سے اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، قبرستانوں کی، اور اسی طریقے سے اے اللہ خانقاہوں کی اور اسلامی مرکزوں کی شرپسندوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کے اوقاف وقف کی زمینیں جن میں مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں اور قبرستان بھی ہیں، ان کے سلسلے میں حکومت کا رویہ مشکوک ہے، اور وہ اس وقف کی زمین کو ہتھیانا چاہتے ہیں، ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے خوب پتہ ہے، اے اللہ ان تمام دین کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے، ان کے دماغوں کو معوف کر دے۔ ہمارے ملک کی اے اللہ فرقہ پرستی کی شرارت سے حفاظت فرما۔
اے مالک جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ